بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا۔ کیا بچے کے پاس نیل کٹر یا چھری رکھنے سے وہ جنات اور بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے؟ اور کیا کاجل کا کالا ٹیکا لگانے سے بچے بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں؟ یہ سوال ہے جی۔ دیکھیے، نیل کٹر یا چھری وری رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اور خطرہ ہوتا ہے، بچہ کہیں غفلت میں اپنے کٹ نہ کر لے، مار نہ لے، ہاتھ سے پکڑے گا، زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض خواتین کو بچے کے جو جھولا ہے اس میں چھری رکھ دیتی ہیں یا کوئی نیل کٹر رکھ دیتی ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، توہمات ہے، توہمات کی دنیا سے نکلنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک اس طرح۔ تو نہ رکھیں بچے کے پاس، نہ نیل کٹر رکھیں نہ چھری رکھیں۔ رہا یہ کہ نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، تو اگر بچہ کوئی واقعی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ایکسٹرا آرڈینری جسے کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے، خیر اتنا تو کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا، لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پھر خطرہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ کہیں کالا ٹیکا لگا دیا جائے تاکہ اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے اس کے ایک ٹیکا لگا دیا، تھوڑا سا ڈاٹ لگا دیا۔ تو لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، عام طور پہ بچے جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہنا چاہیے ان کو۔ ہاں کوئی بہت زیادہ ہے، بہت خوبصورت ہے، جیسے حضرت عثمان سے جو روایت ہے اس میں بھی ایک بچے کے لگایا نا، یہ تو نہیں کہ سارے اپنے بھی بچوں کے اور سارے قوم کے اور محلے کے بچوں کے ٹیکے لگوا دیے انہوں نے۔ تو اس لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے وہ وقتی طور پر اس کے کوئی نشان لگا دیا جائے، جائز ہے یہ۔ لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ غلو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نظر سے بچنے کے لیے جو حدیث میں دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اچھا بھائی، چھوٹے بچے کو دبانا تاکہ ناک کھڑی ہو جائے یا ماتھا دبانا تاکہ وہ کچھ دب جائے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا بات چیزیں آڑی ترچھی ہوتی ہیں اس کی، تو وہ والدین کوشش کرتے ہیں، جیسے سر جو ہے نا اس کا پیچھے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ قدرت نے اس لیے نکالا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس بچے کو لٹائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سر دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا لٹا دیتی ہیں تو اس سے وہ سائڈ دب جاتی ہے۔ میں نے خود ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا جو ہے نا بیچارے کا پورا کوبڑا یہاں سے نکلا ہوا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ بچے کو ماں نے جب لٹاتی تھی ماں تو اتنی غفلت تھی کہ بچے کی نا ایسے یوں کر کے لٹاتی تھی، وہ بچے کا منہ اس طرف ہوتا تھا، تو یہ حصہ دبنا شروع ہوا، تو ایک وقت میں اتنا زیادہ دب گیا کہ اب بچہ سر سیدھا ہی نہیں کر سکتا تھا، تو مستقل ماں کو پھر اسی طرح لٹانا پڑتا تھا، تو ہوتے ہوتے بہت زیادہ دب گیا وہ، اور یہ پیچھے سے پوری ایک نوک نکل آئی، اور بچہ بھی نہیں، بچی تھی وہ۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو ناک کے بارے میں کہتے ہیں کہ دبا کے یوں کریں تو ناک کھڑی ہو جائے گی، یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناک کو یوں اٹھائیں تو یہ کھڑی ہو جائے ناک۔ البتہ پیشانی کو دبانے سے شاید دب جاتی ہو، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن سر بہرحال وہ دب جاتا ہے اور وہ بنانا ضروری ہے بچے کا، اور یہ ناجائز نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم۔ کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے
کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا, غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں, لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.